السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب تک ہم عمران خان کی گورنمنٹ میں لیکچر نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں انڈسٹریل ریفارمز، ایگریکلچر ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز. اب ہم بات کریں گے ہیلتھ ریفارمز. یہ لیکچر نمبر 2 ہے. تو اس میں دا صحت کارڈ واز ایشوڈ. اب صحت کارڈ کیا تھا؟ یہ تقریباً 22 لاکھ پاکستان کے غریبوں کو کارڈ دیا گیا. اب اس کارڈ میں کیا تھا کہ ایک غریب، ایک بیمار جو تھا نا، وہ 8 لاکھ تک خود پر خرچ کر سکتا تھا. اگر کوئی بھی بیماری ہے تو اس کارڈ میں 8 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پاکستان پے کرے گی. اب اس کو سمپل لفظ میں کہوں تو 22 لاکھ غریبوں کے لیے عمران خان نے 5,000 کروڑ روپے لگائے تھے. تو یہ اب تک کہ کسی بھی پرائم منسٹر کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی لوکل سطح پر. اس کے بعد اکنامک ریفارمز. اب اکنامک ریفارمز میں دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نا ملک کے غریب طبقوں کی خوشحالی اور نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے اور خواتین کو ایک مساوی مواقع فراہم کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کے علاوہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے منصوبے پروگرامز بنائے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ڈیجیٹل جو مارکیٹنگ تھی یا آن لائن جو مارکیٹنگ تھی، سب سے زیادہ جو ریونیو تھا اس کی گورنمنٹ نے جنریٹ کیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ اکنامک ریفارمز میں اور کیا کیا، ان میں نا عمران خان نے جن منصوبوں اور پروگرام کو آغاز کیا تھا اس نے اپنی گورنمنٹ میں، ان میں دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر، احساس پروگرام اور نوجوان ہنرمند پروگرام، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور سب سے اہم چیز 10 بلین ٹری پروگرام یہ شروع کیا تھا. دنیا میں سب سے بڑا ایک ٹریز لگانے کا جو منصوبہ تھا وہ اس کی گورنمنٹ میں شروع کیا گیا تھا، 10 بلین سونامی جسے کہتے ہیں. تو یہ کافی کامیاب پروگرام تھا جس سے تقریباً 165 کے 66 کے قریب جو جابس تھی وہ جنریٹ کی گئی. اس کے علاوہ اس نے اور کیا کیا یہاں پہ کہ یہ جو لنگر اور پناہ گاہیں تھیں یہ بھی اس کی گورنمنٹ میں شروع ہوئی تھی. کسی بھی پرائم منسٹر کی گورنمنٹ میں یہ چیزیں نہیں دیکھی گئی، پناہ گاہیں، لنگر خانے. تو اس نے یہ منصوبے بنا کر لوکل سطح پر جتنے مزدور طبقہ جو تھا وہ جو ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جاتا تھا تو ان کے لیے تھوڑی آسانیاں کریٹ ہو گئی تھی. تو اکنامک ریفارم میں اس نے یہ کچھ چیزیں کی تھی. اس کے علاوہ جولائی 4 2018 میں ڈو یو نو میں ہے کیا کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نا دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم دیا. یہاں پہ حکم دیتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی تھی. تو یہ ڈو یو نو میں ہے. اس کے بعد اسی کی گورنمنٹ میں سوشل ریفارمز کیا تھی، مطلب معاشرے کو کس طرح اس نے بیٹر کیا، کس طرح معاشرے کو مزید اصلاحات کی. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں نا شیلٹر ہومز یا پناہ گاہیں قائم کی گئی تاکہ غریبوں، ضرورت مندوں اور مسافروں کو نا رہائش کے ساتھ ساتھ مفت کھانا بھی فراہم کیا جائے. یہ پچھلے 75 سالوں میں کسی ایک پرائم منسٹر نے آ کر ڈومیسٹک سطح پر مزدوروں کے لیے یہ کچھ پروگرام سوشل سطح پر کیے تھے. باقی اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی یہ ہوا تھا، مطلب پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں. اچھا، اب کانسٹیٹیوشنل ریفارمز اس میں کیا ہے؟ 25th امینڈمنٹ 2018. اب اس میں کیا کیا گیا تھا کہ یہ جو فاٹا تھا یہ MCQs کے حساب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. فاٹا اس کا کیا ہے؟ دا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز، اس کی ایبریویشن. ٹھیک ہے. تو یہ جو فاٹا تھا اس کو مرج کیا گیا تھا کس میں؟ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا تھا. تو یہ اس کی گورنمنٹ میں ایک اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں چین، ملائیشیا، ٹرکی، برٹن اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک کے شہریوں کو نا ویزا آن ارائیول دیا گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے
کہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہنچنے پر نا ان کو فوراً ویزا دینے کی سہولت فیسلٹی فراہم کی گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے سیاحت کے شعبے میں بھی بہت سارے اقدامات کیے تھے، سٹیپس اٹھائے تھے، اور ایک بہت بڑا ریوینیو یہاں سے بھی جنریٹ کیا گیا تھا، کیونکہ ملک میں تھوڑا امن تھا، جہاں پہ جس ملک میں بھی پیس ہوتا ہے تو وہاں پہ سیاحت بڑھتی ہے، تو اس کی گورنمنٹ میں کچھ نواز شریف کے سٹیپس کی وجہ سے امن ایک پیس آ گیا تھا۔ تو ٹورزم جو تھا یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا یہاں پہ بہت زیادہ پروگریس دیکھنے کو ملی۔